السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الاشیاء التی تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور۔ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے، اس پہ کیا کفارہ ہے۔ روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی۔ روزہ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال بین نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذا جاءہ رجل، تو ایک آدمی آیا، فقالا، اس نے کہا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت، میں ہلاک ہو گیا۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما لکا، کیا بات ہے؟ قالا، اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ابھی ہم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ، مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ، اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ اس سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی کمزوری یا بھول چوک کی وجہ سے اس سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے، غلام نہیں ہے تو 2 ماہ کے روزے رکھے۔ تو اس میں یہ نہیں کہ انسان کہے کہ مجھ سے روزے رکھنے کی طاقت نہیں، بلکہ اس کی صحت اور جسمانی حالت دیکھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی 1 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ 2 ماہ کے بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی بیماری ہے یا روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر کوئی غریب ہے تو پھر اس کو کچھ دیا جائے کہ وہ آگے کسی کو کھلا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم، بلکہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ کیوں بٹھایا اس کو؟ تاکہ اس کی مدد کی جائے اور وہ اپنا کفارہ ادا کرے، کیونکہ روزے کی عبادت اتنی اہم عبادت ہے، کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا مستی سے توڑ دے اور بعد میں کہے کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں نے بھی کچھ نہیں کرنا۔ تو اس سب کے پیچھے کچھ وجہ تھی، کیونکہ وہ شخص انتہائی فقیر تھا، غلام آزاد نہیں کر سکتا تھا، کھلانے کو کچھ نہیں تھا، کمزور اتنا تھا کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تھا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاتا جس کے اپنے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کی مدد کی تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے۔ ان سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ قال، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی افطرت یوما من رمضان فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا واستغفر اللہ وصم یوما مکان، رواہ ابن ابی شیبۃ فی المصنف۔
حضرت سید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی بھی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں، جو روزہ دار قصداً قے لائے وہ قضا روزہ رکھے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے۔ حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورت کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی تو قضا دے گی لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔